Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت پیارے دوست تھے اور اللہ کے ان پیارے بندوں میں سے تھے جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ ان کو بیٹے کے اسلام لانے کی خبر تو ہو گئی، لیکن وہ خود باپ دادا کے مذہب پر قائم رہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سمجھایا، مگر انہوں نے اپنا مذہب چھوڑنا ناپسند کیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر موجود کافروں کے سامنے ایک تقریر کی، جس میں ان کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور ایک اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کہا۔ اس پر کافروں کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پیچھے دھکیل دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ وہ سخت زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے کچھ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابوبکر کو ظالموں کے پنجے سے چھڑایا، پھر ان کو ایک بڑے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر ان کے گھر والوں کو بہت دکھ ہوا۔ زخموں کی وجہ سے ان کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، سر بھی لہو لہان تھا۔ گھر والے سر پر جہاں ہاتھ لگاتے تھے وہاں کے بال جڑ جاتے تھے۔ گھر کے لوگ انہیں بار بار پکارتے تھے، لیکن وہ بالکل بے ہوش تھے اور کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ دن ڈھلنے کے قریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا ہوش آیا اور وہ بات کرنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر بنو تمیم کے جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے خفا ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے: اے ابوبکر، تم اس حالت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں چھوڑتے ہو؟ پھر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہہ کر چل دیے کہ تم خود ہی ان کا خیال رکھنا، اگر یہ کچھ کھانا پینا چاہیں تو کھلا پلا دینا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بار بار کہا کہ بیٹے کچھ کھا پی لو، لیکن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور برابر یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر بار یہی جواب دیتی: خدا کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کی کچھ خبر نہیں۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ سے کہا کہ آپ عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ کے پاس جائیں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال پوچھیں۔ وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور ان کو حضور کے حال کا علم ہوگا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچی اور ان سے کہا: ابوبکر سخت زخمی حالت میں پڑا ہے اور اس نے تم سے محمد بن عبداللہ کا حال دریافت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کچھ نہ بتایا اور کہا: اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے ساتھ ابوبکر کے پاس چلوں؟ بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: ہاں چلو۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی تو ان کی حالت دیکھ کر ان کو بہت دکھ ہوا اور وہ بولی، خدا کی قسم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بے شک کافر اور ظالم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کھانے پینے کے لیے کہا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بتاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ آپ کی والدہ سن لیں گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان سے کوئی نقصان پہنچنے کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دار ارقم میں ہیں۔ دارالارقم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی حویلی تھی، جس کے ارد گرد اونچی اونچی مضبوط دیواریں تھیں۔ چونکہ کافر مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر بہت ستاتے تھے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اس حویلی میں تشریف لے جاتے تھے اور اپنا زیادہ وقت وہیں گزارتے تھے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، خدا کی قسم، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہت اچھا، ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے، لیکن ذرا رات کا اندھیرا پھیلنے دے۔ جب رات ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سہارا دیتے ہوئے گھر سے نکلی اور دار ارقم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے جھک کر ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری والدہ ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کیجیے تاکہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان کے لیے دعا فرمائی تو دعا مانگنے کی دیر ہی تھی کہ حضرت سلمہ کی زباں پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی لمبی عمر پائی۔ ہجرت کے 13ویں سال ان کے بیٹے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو وہ اس وقت زندہ تھی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں وفات پائی۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کے رستے پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور کرے اور آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھر میں امن اور سکون دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔